السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہم کسی نہ کسی اہل علم سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اسی حوالے سے قرآن کریم کے ساتھ رجوع کرتے ہیں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ہمیں کچھ اس طرح کا ذکر ملتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل علم اور اہل ذکر میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ذکر کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ جواب کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب علی اصغر عظیمی صاحب سے کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں اس چیز کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، سوال خاصی اہمیت کا عمل ہے۔ اس میں میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے 2 یا 3 زاویوں سے اس پہ بات کروں گا۔ جب ہم سوال کی بات کرتے ہیں تو سوال کرنے والے کے لیے کوئی فیلڈ متعین نہیں ہو سکتی، اور جب سوال کیا جائے تو وہ کسی بھی زاویے سے ہو سکتا ہے، سوال کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں جو اہل ذکر اور اہل علم میں فرق بیان کرنے سے پہلے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا جو آیت میں لفظ موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس میں اکثر دھیان چلا جاتا ہے اہل ذکر کی طرف، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے۔ غور یہ کرنا ہے کہ سوال کرنے کے ہمیشہ سے 2 ہی انداز رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا زاویہ سوال کرنے کا بنتا نہیں ہے۔ ایک سوال جاننے کے لیے اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے، اور دوسرا سوال جانچنے کے لیے ایگزامینر سوال کرتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں بات موجود ہے کہ جو ٹو ایگزامن سوال کرے گا اس کے پاس اپنا جواب موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جواب کے مطابق کا اسے جواب مل جائے تو وہ پاس کر دیتا ہے، ادروائز فیل کر دیتا ہے۔ تو سوال کرنے والا اگر ایگزامن کے لیے سوال کر رہا ہے، اسے صحیح اور غلط کی باقی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنے جواب کے ساتھ میچنگ چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے سوال کا سوال کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ میں عرض کروں گا کہ سوال کرنے کے لیے ہمیں پہلے اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آنا پڑے گا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جاننے کے لیے پہلے نہ جاننا ضروری ہے کہ لا علم ہوگا تو سوال کرے گا وہ جاننے کے لیے۔ اگر وہ پہلے سے علم رکھتا ہے تو پھر اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم سوال کے حوالے سے جب بات کریں گے تو سوال کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، سوشل سائنسز کا ہو، میتھمیٹکس کا ہو، جو خلا کے معاملات کا ہے، زمین و آسمان کی تخلیقات کے حوالے سے ہے، سوشل سائنسز کے حوالے سے ہے، تو کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے۔ تو اب سوال جس سے کیا جا رہا ہے تو اسے مکمل علم حاصل ہوگا، تب اس کو وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مکمل علم کے لیے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے آدم کو اسماء کا علم سکھایا سارے کا سارا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، سارے کا سارا۔ اب وہ سارے کا سارا علم صفاتی طور پر ہمارے اندر ان بلڈ صلاحیت کے طور پہ فیڈ ان کر دیا گیا ہے۔ اب اسے ہم ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے اندر سے اس علوم کی اس صلاحیت سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو یہ ایکسپلوریشنز کر چکا ہے۔ علم الاسماء بنیادی طور پر تخلیقی فارمولوں کا علم ہے، یعنی
کائنات میں موجود ایک ذرے سے لے کے عرش تک جتنی بھی موجودات ہیں ان کی صفات کا علم بندے کے پاس موجود ہے، اور جس نے یہ اپنی اس صلاحیت سے استفادہ کر لیا کہ وہ اسماء کے علم سے، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت الاشیاء سے واقف ہوگا، تو وہ بنیادی تخلیقی فارمولوں سے واقف ہوگا۔ اہل علم جو ہے وہ اس کا صرف علم رکھتے ہیں، اہل ذکر اس کی حقیقت سے آشنا ہے۔ ذکر کا جو لفظ قرآن نے ہمیں دیا، یہ یاد دہانی یا نصیحت کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو یاد دہانی کے حوالے سے کہ ہمارے پاس علم الاسماء کی کلی شکل موجود ہے، جن لوگوں کو یہ یاد دہانی ہو گئی کہ ان کے پاس یہ سسٹم ہے اور وہ اس کو ایکسپلور کر چکے ہیں، تو ان لوگوں کو اہل ذکر کہا گیا۔ اگر ہم کسی بات کو علمی طور پر جان لیں تو وہ مکمل نہیں ہوتی، جب تک علمی طور پر جاننے کے بعد عملاً اس میں سے گزر نہ جائیں اس کی حقیقت۔ تو جو علماء حضرات کی بات ہے وہ عالم تو ہیں لیکن وہ عارف نہیں ہے۔ بزرگوں سے ایک دفعہ میرا یہ کویسچن میں نے پیش کیا کہ اہل علم اور اہل ذکر میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام جو اہل ذکر ہیں، جو عارف لوگ ہیں، وہ عالم ضرور ہوا کرتے ہیں، تبھی تو وہ عارف ہوتے ہیں، لیکن سارے عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہوں۔ تو عرفان رکھنا کا مقصد یہ ہے کہ اس تخلیقی فارمولوں کے علوم سے، حقیقت سے آشنا شخص ہے۔ یہ بہت واضح کر دینے والی بات ہے کہ تمام عارف لوگ عالم ضرور ہوتے ہیں، تبھی تو وہ عارف ہو سکتے ہیں، لیکن سارے عالموں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہوں۔ تو ان کی ایک کلی نشانی یہ بتائی تھی کہ عالم حضرات جو ہیں وہ خارج کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عارف اپنے انر سیلف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یعنی عالم کو دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں، اور عارف ان خامیوں کو اپنے اندر تلاش کر کے ان کی اصلاح کر لیتا ہے، تاکہ قدرت کے جو اسرار و رموز ہیں، مشیت الہی کے جو قوانین ہیں، وہ ان میں تصرف بھی کر سکے۔ پہلے ان کو جان لے، جاننے کے بعد ان میں تصرف کر سکے، اور نیابت الہیہ کے مقام پہ پہنچ کے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عارف ہونا ضروری ہے۔ اہل ذکر کو ہم اپنی زبان میں عارف کہہ سکتے ہیں۔ تو اہل علم کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی، کیونکہ اہل علم ہونے کے بعد ہی عرفان کا راستہ کھلتا ہے، لیکن جو علم کے درجے پہ پہنچ کے عرفان کے راستے کو روک دے یا چھوڑ دے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم مکمل نہیں ہے، عارف مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منشاء تخلیق کے مطابق عرفان کی اس راہ میں ہماری مدد فرمائے، اور کسی عارف کا ساتھ نصیب کر دیں تاکہ ہم اس تخلیقی فارمولوں کے قوانین سے واقف ہو جائیں اور نیابت الہیہ کا وہ فریضہ سر انجام دے سکیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ نے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ اہل ذکر اور اہل علم جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا بھی اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس کے ذریعے آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔